جنوں انسان ہی نہیں، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ حضرت صوفی محمد عثمان وارثی صابری رحمت اللہ علیہ کے 24ویں عرس مبارک کے موقع پر آج کا یہ مشاعرہ نعت و منقبت، جس کے انتظار میں ہم سب بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ہمارے چہرے پر لکھی ہوئی عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ اب مشاعرے کا آغاز ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے تعلق سے، اصفیاء کے تعلق سے، ہمارے اکابرین کے تعلق سے جناب صغیر نوری صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی۔ اس کے بعد سید صوفی اظہار صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ بھی اس پر گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جو ہمارے علم و ادب کے آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ ان کی روشنی کے آگے ہم جیسے طفل مکتب کی یہ بالکل جرأت نہیں کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کر سکیں، اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کے اس بزم کی صدارت جناب صوفی سید اظہار علی صاحب فرما رہے ہیں، جن کا تعارف میں اگر میں کچھ کہوں تو وہ میرے خیال سے بہت مختصر اس لیے ہوگا کہ ان کی بہت علمی گفتگو ہم سب سن چکے ہیں، ان کا مکمل تعارف ہمارے سامنے موجود ہے۔ مہمان خصوصی جناب واصف فاروقی صاحب اب سے کچھ دیر میں تشریف لائیں گے ہمارے درمیان۔ مہمان ذی وقار آج کے جناب ڈاکٹر سید آصف علی صاحب، اور اردو ادب کے بہترین خادم، ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ڈگر ڈگر نگر نگر اردو کی محفل آراستہ کرنے والی شخصیت جناب طارق جیلانی صاحب کی ہے، جو کہ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ کنوینر محفل جناب صغیر نوری صاحب، جو کہ بہت اچھے ادیب، بہترین شاعر، بہترین مقرر، بہت عمدہ ناظم اور بہت اچھے اخلاق کے طور پر ان کی شخصیت جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ میں انہیں جس قدر مبارکباد پیش کروں یا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اس لیے انہوں نے جو شمع روشن کی ہے، اس شمع سے نہ جانے کتنے چراغ جلیں گے، اور یہ پوری دنیا روحانی طور پر منور ہوگی اور معطر ہوگی۔ اس لیے کہ جناب صوفی محمد عثمان وارثی صابری صاحب آپ کے دادا ہیں۔ مجھے معلوم ہوا، ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود اپنا میدان بنانا بہت آسان ہے، وہ ہمارا چھوٹا میدان ہو یا بڑا میدان ہو، وہ بنانا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے اکابرین کے بنائے ہوئے میدان، ان کے راستے پر چلنا اور ان کی عظمتوں کو بچاتے ہوئے مزید اسے وسعت عطا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب حوصلہ ہو، جذبہ ہو، لگن ہو تو تمام چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ جناب صغیر نوری صاحب انہی خادموں میں سے ایک ہے جو راستہ جناب سید صوفی محمد عثمان وارثی صابری صاحب کا تھا، اس راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہرحال گفتگو کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ 11 بجنے والے ہیں، شعراء کی فہرست بہت زیادہ ہے، اگر میں اپنی گفتگو طویل کر دوں گا تو میرے خیال سے میں اس محفل کے ساتھ میں خود اپنے ساتھ ناانصافی کروں گا، اس لیے کہ آخر شاعر تک بلکہ صدر محترم تک جلد از جلد پہنچ جانا وہی مکمل نظامت ہے، نہ کہ زیادہ گفتگو کرنا۔ تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں کہ خدا کے ڈر سے پلکوں کو بھگونا بھی ضروری ہے، خدا کے ڈر سے پلکوں کو بھگونا بھی ضروری ہے، گناہوں پر دل نادم کو رونا بھی ضروری ہے، زباں سے عشق احمد کے فقط دعوے نہیں چلتے،
حقیقت میں نبی سے عشق ہونا بھی ضروری ہے. نبی سے جب عشق ہو تو وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اسی اظہار کے لیے جناب صغیر نوری صاحب نے یہ انتظام و انصرام کیا ہے. اس وقت میں پہلے شاعر کے طور پر جناب سرور کنتوری صاحب سے اس لیے گزارش کروں گا کہ یہ میخانہ ہے، بزم جم نہیں ہے. یہ میخانہ ہے، بزم جم نہیں ہے. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. جب ہم اپنے بزرگوں کا ساتھ لیتے ہیں تو وہ محفل بڑی متبرک ہو جاتی ہے اور اس کے ماتھے پر مستند اور معتبر لکھ جاتا ہے. اس لیے میں سرپرست کے طور پر بھی اور پہلے شاعر کے طور پر بھی میں جناب سرور کنتوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس دور کا بہترین آغاز فرمائیں. جو میرے نبی کا وفادار ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میرے نبی کا وفادار ہوگا، وہی خلد کا سر کا حقدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. واہ. وہی خلد کا سر کا حقدار ہوگا. بہت اچھا. اور ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے، ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے، ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے، ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. بعد واہ. ان کا دیدار ہو. سبحان اللہ. ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے، ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا. واہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا. یہ بزرگوں کا فیض ہے جو آج میں نعت رسول پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں کب کا 40واں میرا ہو گیا ہوتا. 6 بار اٹیک پڑا ہے، 6 بار. نعت رسول پر میں جی عطا کریں. کروٹیں لیتی ہے حسرت دل میں مجھ نادار کی، کیا مصرع دل ہے. میں مجھ نادار کی. کروٹیں لیتی ہے حسرت دل میں مجھ نادار کی، دل میں مجھ نادار کی. کروٹیں لیتی ہے حسرت دل میں مجھ نادار کی، دل میں مجھ نادار کی. کاش ہو جائے زیارت روضہ واہ واہ واہ. روضہ سرکار کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ. کاش ہو جائے زیارت روضہ سرکار کی، روضہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کی. فرمائیں عطا کریں. عرش سے جس کی زیارت کے لیے آئے ملک، عرش سے آئے ملک. عرش سے جس کی زیارت کے لیے آئے ملک، کے لیے آئے ملک. کوئی
کیا تعریف کر سکتا ہے اس دربار واہ 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 واہ، کی، بہت اچھے، واہ، کوئی کیا تعریف سبحان کر اللہ، سکتا ہے اس دربار کی، کیا کہنے ہیں، اور اس دربار کی. یہ شعر بطور خاص سنتے ہیں بے حد ہنسی ہے گلشن جنت مگر، گلشن جنت بے شک، بے مگر، شک، بے شک، سنتے ہیں بے حد ہنسی ہے گلشن جنت مگر، گلشن جنت مگر، بات ہی کچھ اور ہے سرکار کے گلزار کی، واہ واہ، سرکار کے گلزار کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ، بات ہی کچھ اور ہے سرکار کے بہت گلزار اچھے، کی، واہ، سرکار کے گلزار کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کے دن ہم نہ کیوں خوشیاں منائے دوستو، بے شک، خوشیاں بے شک، منائے دوستو، آج کے دن ہم نہ کیوں خوشیاں منائے دوستو، خوشیاں منائے دوستو، آج کے دن ہم نہ کیوں خوشیاں منائے دوستو، خوشیاں منائے دوستو، دھوم ہے ہر سو جہاں میں آمد سرکار، آمد سرکار کی، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ہر سو جہاں میں واہ، آمد سرکار کی، آمد سرکار بہت کی. اچھے، یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. جن و انسا ہی نہیں پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، جن و انسا ہی نہیں پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، پڑھا، جن و انسا ہی نہیں پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، جن و انسا ہی نہیں پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، گفتگو ہی تھی کچھ ایسی احمد مختار کی، بے شک، بے شک، بے احمد شک، مختار کی، بے شک، کیا کہنے ہیں، گفتگو ہی تھی کچھ ایسی احمد مختار کی، واہ، احمد مختار کی. آخری سے سماعت فرمائیں. عطا کریں، اٹھ کے بستر سے گئے سرکار ہجرت کے لیے، اٹھ کے بستر سے گئے، سرکار ہجرت کے لیے، اٹھ کے بستر سے گئے سرکار ہجرت کے لیے، سرکار ہجرت کے لیے، اٹھ کے بستر سے گئے سرکار ہجرت کے لیے، سرکار ہجرت کے لیے، اور تکتی رہ گئی آنکھیں انہیں کفار کی، واہ، بے شک، بے شک، بے شک، کفار کی، کیا کہنے ہیں، واہ، اور تکتی رہ گئی آنکھیں انہیں کفار کی. بہت اچھے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.